اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ علیہ السلام میں ایک سوال جو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے اور جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کے سامنے یہ عظیم ظلم ہوتا رہا اور اس ظلم کو دیکھنے کے باوجود بھی امام علی نے دفاع نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی اور اس کے بدلے میں ریٹیلیٹ نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کے جواب کی جانب آؤں، یہ خود سوال جو ہے وہ امیر المؤمنین کی مظلومیت کی علامت ہے، یعنی امیر المؤمنین کی مظلومیت ہے یہ کہ اس طریقے سے ظلم ہوتا رہا اور آپ کو برداشت کرنا پڑا کچھ حکمتوں کی بنا پہ۔ یعنی اس سے بڑی کوئی مظلومیت نہیں ہوگی کسی شخص کے لیے، اتنا عظیم ظلم اس کے سامنے ہو رہا ہو اور وہ قادر ہو اس کو روکنے کے اوپر، پھر بھی اس کو صبر کرنا پڑے۔ ایک امام علی کی مظلومیت کی انتہا ہے یہ۔ اس کے بعد اس جواب کو پہلے نفسی طور پہ پیش کرتا ہوں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی قسم کا قضیہ اور بھی کئی موارد پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پہ اشکال کرنے والا ان موارد میں اشکال نہیں کرتا لیکن آگے اس مورد میں اشکال کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے حبیب نے جب ابتدا میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں تک اسلام پہنچانا شروع کیا تو کئی مشکلات کا سامنا تھا، حتیٰ طائف میں اللہ کے رسول کے اوپر کئی پتھر برسائے گئے، لہو لہان کر دیا گیا اللہ کے رسول کو۔ اس کے علاوہ اور کئی مقامات پہ اللہ کے رسول کے اوپر کئی ظلم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا، اس بات پہ قادر تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کرنے والے کو وہیں پہ ختم کر دے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ تو سوال کریں کہ کیوں اللہ نے نہیں کیا؟ کیا اللہ جو ہے وہ تمام ظلم کرنے والے کے ہاتھ کو شل نہیں کر سکتا تھا؟ اپنے حبیب کو لہو لہان ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا؟ لیکن اللہ نہیں بچایا اللہ نے۔ تو سوال کریں کیوں نہیں بچایا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے علاوہ باقی انبیاء کہ جن کے اوپر ان کی امتوں نے ظلم کیا، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو امتوں نے قتل کر دیا، لیکن اس قتل کے باوجود بھی ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے بعض امتوں کے اوپر عذاب بھی نازل کیا۔ لیکن جس وقت نبی کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت اللہ درمیان میں نہیں آیا، اور درمیان میں آنے کے بعد امت اور نبی کی درمیان حائل نہیں ہوا کہ نبی کی جان بچ سکے۔ تو سوال کریں وہاں پہ بھی کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے خود اللہ کے رسول، آپ کہیں کہ آپ خدا کو چھوڑیں بندوں کی بات کریں، تو خود اللہ کے رسول کا معاملہ اگر دیکھا جائے کہ ایک طویل عرصہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد سے ہجرت تک گزارا اور ہجرت سے پہلے تک گزارا، اور وہ مکے کے اندر ایک مشکل دور تھا مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ بھی اسلام کا اعلان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہو جاتے تھے۔ آسان دور نہیں تھا وہ، حتیٰ بعض افراد کے اوپر اس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد بھی اعلان جنگ نہیں کیا مکے کے اندر۔ حتیٰ حجر عسقلانی جو برادران اہل سنت کے انتہائی مشہور و معروف شخصیات میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ جب جناب عمار یاسر کی والد اور والدہ کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، کان رسول اللہ یمر بعمار و امہ و ابیہ، ان کے پاس سے گزرے، وہم یعذبون بالابطاح فی رمضان مکہ، اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، مکے کی مٹی پہ لٹایا ہوا تھا، ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے ان کی جانب سے دفاع نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم کر رہا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ فوراً جنگ شروع کر دی، بلکہ کیا کیا؟ فَيَقُولُ صَبْرًا یا آل یاسر، کہ اے آل یاسر صبر کرو، تم موعدکم الجنہ، تم سے اللہ کا وعدہ جنت کا ہے۔ یعنی اس موقع کے اوپر بھی صبر کر رہے ہیں اللہ کے رسول، دفاع نہیں کر رہے۔ تو آپ سوال کریں نا اللہ کے رسول کے اوپر
کہ کیوں دفاع کر رہے ہو، کیوں صبر نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بعض ایک مقامات ہیں جہاں پہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جنگ نہ کی جائے بلکہ صبر کیا جائے. یہ تو اس کا جواب نقضی ہو گیا، یعنی کہ جو آپ اشکال کر وہی کئی موارد پہ پایا جاتا ہے. اب آتے ہیں جواب حلی کے پاس کہ جواب حلی کیا ہے اس کا. اور تو جواب حلی میں پہلی بات تو یہ کہ آپ سے کس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے بالکل دفاع نہیں کیا اور تمام قضیہ ہوتا رہا اور امیر کائنات امیر المؤمنین ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور یہ قضیہ دیکھتے رہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب، وہ بنیادی منبع جس سے یہ واقعہ ہم نقل کرتے ہیں کہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی نے جو کتاب لکھی، جو اسلام کی تاریخ کی اولین کتب میں سے ہے اور جس پہ ہم باقاعدہ تکیہ کرتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ موثق کتاب مانتے ہیں. اس کتاب کے اندر جب روایت نقل کرتے ہیں اور یہ تمام قضیہ نقل کرتے ہیں تو اس قضیے کے فوراً بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ جناب سلیم سے جناب سلمان فارسی روایت کر رہے ہیں، جو کہ خود رسول کے نزدیک انتہائی مقرب ترین شخصیات میں سے ہے کہ سلمان من اہل البیت. اتنا ایک عظیم مقام ہے ان کا. یہ کیا کہتے ہیں کہ وَوَصَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَخَذَ بِتَلَابِيبٍ، کہ جیسے ہی یہ ظلم ہوا، مولا کائنات سے بیٹھے دیکھ نہیں رہے تھے، جیسے ہی یہ ظلم ہوا فوراً آگے بڑھے اور اس شخص کو، ظالم کو روکا امیر کائنات نے. فَأَخَذَ بِتَلَابِيبٍ، گریبان سے پکڑا. ثُمَّ حَذَّهُ فَصَرَعَهُ، اور اس کے بعد پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا. یہ مولا کائنات صرف دیکھ نہیں رہتے بلکہ دفاع کے لیے فوراً آگے بڑھے جیسے ہی واقعہ ہوا. وَوَجَعَ أَنفَهُ، اور یہاں تک کہ زمین پہ دھکیلنے کے بعد اور زمین پہ گرانے کے بعد ناک کے اوپر زوردار طریقے سے مارنے لگے. یعنی یہ تمام مولا کائنات اس طریقے سے صرف دیکھ نہیں رہے. یہاں تک سلمان کہتے ہیں، اب دیکھیں ابھی عجیب معاملہ ہے، یہ امیر المومنین کی دل کی کیفیت ہے لیکن بتانے والے سلمان ہیں. ورنہ کوئی اور راوی ہوتے تو شاید کہتے راوی کا اپنا خیال ہے، لیکن کیونکہ سامنے سلمان ہے اس طریقے سے بات کو نہیں انکار کیا جا سکتا. کیا کہتے ہیں؟ وَهَمَّ بِقَتْلِهِ، اور اس موقع پہ مولا کائنات نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن قتل کو چاہا کہ بس اب جو ہے وہ عظیم ظلم ہو گیا، اس کے بعد قتل کر دوں. لیکن کیا ہوا؟ فَذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالطَّاعَةِ، لیکن اس موقع پہ اللہ کے رسول کا قول یاد آ گیا جو اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی امام علی کو کہ صبر کرنا. اللہ کے رسول یہ صبر کیا، یہ قول یاد آ گیا اور وہ اطاعت کی وصیت یاد آ گئی، جس کی وجہ سے امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. اور اس موقع پہ امام علی نے ایک جملہ کہا، اسی روایت میں موجود ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لا علمت انک لا تدخل بیتی، کہ دیکھو اگر کتاب الہی نہ ہوتی، یہ وعدہ نہ ہوتا تو تم جانتے کہ تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے صرف اس وعدے کی بنا پہ اپنے آپ کو روک لیا. اور یہ وعدہ کب ہوا تھا رسول خدا سے؟ رسول خدا کی زندگی میں کئی ایسی روایات میں دکھائی دیتی ہیں جہاں رسول خدا نے اپنی زندگی میں مولا کائنات کو بیان کیا اور ان کو خبر دی تھی کہ میرے بعد آنے والے زمانے میں ایک عظیم مصیبتیں ہوں گی جو اے علی تمہارے اوپر نازل ہوں گی علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان مشکلات میں تمہیں صبر کرنا ہوگا، ان مشکلات میں تمہیں صبر کرنا ہوگا. روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا اور آخری وقت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ثم اقبل النبی علی علی، روایت کے جملے ہیں کہ رسول خدا مولا کائنات کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا یا علی انکا ستلقی بعدی علی قریش شدہ، کہ اے علی میرے بعد تمہارے اوپر قریش کی جانب سے ایک مشکل آئے گی، ایک شدید پریشانی آئے گی، من تظاہرہم علیک و ظلمہم الیک، کہ جب وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے.
فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ کہ علی اس موقع پہ دیکھنا اگر تمہارے پاس تم پاؤ کہ تمہارے پاس مددگار ہوں تو ان کی مدد سے تم اس موقع پہ قتال کرنا، اور جو تمہارے خلاف آئے اس کے خلاف جنگ کرنا. لیکن وَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا دیکھو اگر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو اس موقع کے اوپر، فَاصْبِرْ اے علی اس موقع کے اوپر صبر کرنا، وَكَفَّ يَدَكَ اپنے ہاتھوں کو روک لینا. یعنی اللہ کے رسول اس کیفیت کو سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کیفیت کیا ہوگی، تمہارے ہاتھ کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بے چینی ہوگی کہ یا علی کف یدک اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا. اسی طریقے سے اسی موقع پہ جب اللہ کے رسول کا آخری موقع تھا علیہ الصلوۃ والسلام، آخری موقع تھا، تو ایک اور مقام پہ روایت طویل دکھائی دیتی ہے جس میں یہ جملہ آیا وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا يَنزِلُ بِكَ وَبِهَا کہ علی کہ جب تمہارے اوپر یہ ظلم ڈھایا جائے اور اس کے اوپر یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جائے تو علی تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ تم صبر کرو. یعنی صبر کرنا تھا مولا کائنات کو. اللہ کے رسول کی وصیت تھی اور اللہ کے رسول کا وعدہ تھا امام علی کا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہ اگر جب یہ موقع آئے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا. لہذا امیر المومنین نے صبر کیا. اور یہ صبر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے وعدہ لیا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہ صبر مولا کائنات کے لیے آسان نہیں تھا. خود امیر کائنات فرماتے ہیں، اور یہ کون نقل کر رہا امیر کائنات کا قول؟ ابن ابی الحدید جو کہ علماء اہل سنت کے اکابر میں سے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کہ صبرت وفی العین قضی کہ میں نے صبر کیا لیکن کیفیت کیا تھی صبر کی؟ جیسے میری آنکھ کے اندر مٹی کا کنکر ہو. وفی الحلق شجا کتنا مشکل تھا یہ صبر کہ جیسے میری حلق کے اندر ہڈی پھنسی ہوئی ہو. ارا تراثی نحبا میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث میری تراث جو مجھے ملنی تھی وہ تمام کی تمام لوٹ لی گئی. یہ سب دیکھ رہا تھا، آنکھ میں کنکر ہو، گلے میں ہڈی ہو، اتنا مشکل تھا صبر کرنا. لیکن امیر المومنین نے صبر کیا. اور اس موقع پہ سوال کیا جاتا ہے کہ حکمت کیا تھی صبر کی، کیا وجہ تھا کہ امیر المومنین کو رسول خدا نے یہ نصیحت کی کہ صبر کرنا. اس کے لیے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قضیہ پیش کروں اور بات کو واضح کروں کہ امیر المومنین کے سامنے ایک دفعہ ایک قضیہ پیش کیا گیا، اور وہ قضیہ یہ کہ ایک بیٹے کو پیش کیا گیا، بچہ تھا اور دو عورتیں دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے. امیر المومنین کے سامنے ایک قضیہ لایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون کس کی ماں ہے، کون اس بچے کی ماں ہے. امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کرو، آدھا اس عورت کو دے دو، آدھا اس عورت کو دے دو. تو وہیں پہ ایک عورت آگے بڑھی ان دونوں میں سے اور کہا کہ امیر المومنین اس کو پورا بچہ دے دیں اور مجھے میرا حق چھوڑ دیں. امام نے کہا کہ یہ اس کی ماں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ ماں دیکھ رہی تھی کہ میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. اس کو اس بات کی فکر ختم ہو گئی کہ بچہ میرے پاس جائے یا اس کے پاس جائے، اس کو فکر اس بات کی تھی کہ میرا بچہ بچہ ہے. اسلام بھی ابھی اپنے نومولود کیفیت میں تھا، اسلام بھی ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا. اللہ کے رسول کو ہجرت کیے ہوئے ابھی صرف 11 سال ہوئے تھے. اس کیفیت میں اگر امام علی بڑھ کے جنگ کرتے تو بجائے یہ کہ اسلام بچانے کی جنگ ہوتی، خود مسلمانوں میں ابتدائی مرحلے میں تفرقے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جاتا جو اہل اسلام کو قبول نہیں تھا. لہذا امیر المؤمنین نے صبر کیا تاکہ اصل اسلام بچ سکے. اسی وجہ سے خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وَإِمُ اللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ الْفِرْقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعُودَ الْكُفْرُ کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ پڑ جائے گا،
وَأَن يَعُودَ الْكُفْرُ اور کفر واپس مسلمانوں میں آ جائے گا، وَيَبُورَ الدِّينُ اور دین ہلاک ہو جائے گا، لَكُنَّ عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ تو تم لوگ مجھے دیکھتے کہ علی اس انداز سے صبر نہ کرتے، علی اس انداز سے نہ ہوتے جس انداز سے تم نے علی کو دیکھا، یعنی میری کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن یہ مصلحت تھی جس کی وجہ سے میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا کہ اسلام باقی رہے، کفر واپس نہ آئے، اور اس خاطر جو ہے میں نے صبر کیا۔ اور اس حدیث کو بھی شرح نہج البلاغہ میں خود ابن حدید نے نقل کیا ہے، اہل سنت کے اکابر نے نقل کیا ہے، یعنی یہ وہ وجہ تھی کہ امیر المومنین نے تلوار نہ اٹھائی، جنگ نہ کی، اور اس کھل کے دفاع نہیں کیا۔ اور یہاں پہ آخری بات وہ یہ کہ اگر امام علی نے دفاع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی موقع پہ اپنے حق کا اظہار نہیں کیا، کسی موقع پہ یہ اظہار نہیں کیا کہ سامنے والا باطل پہ ہے۔ جہاں موقع ملا وہاں اپنے حق کا دفاع کیا، جہاں موقع ملا اس بات کو ظاہر کیا کہ ہم جو ہے وہ حق پہ اور سامنے والا باطل پہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ شقشقیہ، انسان جا کے مطالعہ کرے اس کو سمجھ میں آتا ہے امام علی اپنے حق کو بیان کر رہے ہیں، سامنے والے کے باطل پر ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں کہ جہاں امام علی بیان کرتے ہیں، خود نہج البلاغہ کے اندر کئی مقامات ہیں، انسان احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھے، بیان کر رہا ہے امیر المؤمنین کس طریقے سے کہ یہ اس مشکل میں جو ہے وہ یہ حق ہمارا تھا اور کسی اور کا حق نہیں تھا یہ خلافت، اور یہ واضح طور پہ امام علی نے اپنی حیات میں اس کو بار بار سامنے پیش کیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ امیر المؤمنین کی اس مظلومیت کے صدقے میں جہاں بھی شیعان اہل بیت علیہ السلام رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اور تجھے امیر المؤمنین کی اس مشکل کا واسطہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے جو قریب آنا چاہتا ہے اس کو قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔